سید عاصم منیر کی زیر صدارت 83 فارمیشن کمانڈر کانفرنس اور جو صورتحال قومی سلامتی کے لیے ابھرتے ہوئے چیلنجز سے متعدد خطرات سے نمٹنے کے لیے پاک فوج کی حکمت عملی کے بارے میں آگاہ کیا گیا۔ ملک سلامتی خود مختاری کے لیے مسلح افواج کے افسران، جوانوں، قانون نافذ کرنے والے اداروں اور پاکستانی شہریوں سمیت شہداء کی عظیم قربانیوں کو زبردست خراج تحسین پیش کیا گیا۔ افغان آذربائیجان کے درمیان مضبوط اور دیرینہ تعلقات ہیں۔ ہماری ثقافت، تعلیم اور پارلیمانی وفود کے تبادلوں پر بات چیت ہوئی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار پاکستان اور آذربائیجان کے درمیان دو طرفہ تعاون پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔ پاکستان کے ساتھ مختلف شعبوں میں شراکت داری چاہتے ہیں۔ وزیر خارجہ آذربائیجان کے ساتھ اسحاق ڈار کے ہمراہ نیوز کانفرنس۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی ملاقات، صوبے کے امور اور سیاسی صورتحال پر گفتگو۔ گورنر خیبر پختونخوا کو حکومتی کاروبار اور سرمایہ کار دوست پالیسی کی بدولت ملک میں بڑھتی ہوئی بیرونی سرمایہ کاری پر وزیر اعظم کو خراج تحسین۔ پاکستان کو دہشت گردی سمیت بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے۔ انتہا پسندی کے بعد بہت سے نقصانات اٹھائے ہیں۔ 10 سے زیادہ سوشل میڈیا کے ذریعے فکر انتہا پسندی کے واقعات میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ بھارت افغانستان کی جانب سے دہشت گردی ایکسپورٹ کی گئی۔ دہشت گرد عناصر اور ان کے مراکز کا خاتمہ ضروری ہے۔ وزیر دفاع پاکستان چین کے تعاون سے آج دوسرا جدید مواصلاتی سیٹلائٹ پاک سیٹ MM-1 خلا میں بھیج رہا ہے۔ اسپارکو کے سائنسدانوں کا تیار کردہ یہ سیٹلائٹ دور دراز علاقوں میں ایجنٹ سہولت کی دستیابی میں بھی معاونت کرے گا۔ اس سے قبل IQ قمر کو خلا میں بھیجا گیا۔ غزہ کے جنوبی سرحدی شہر رفح پر اسرائیل کی فضائی اور زمینی حملے۔ تازہ حملوں میں 37 فلسطینی شہید، متعدد زخمی۔ مغربی علاقے میں قابض فوج کے حملے میں پالیسی نے ریڈ کرسنٹ کے ایمبولینس تباہ، 2 رضاکار شہید۔ اسرائیلی ٹیم شہر کے وسط میں داخل۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس دوبارہ ہو رہا ہے۔ اجلاس میں رفح پر اسرائیلی جارحیت روکنے کے حوالے سے بحث ہوگی۔ اجلاس جزائر کی درخواست پر طلب کیا گیا ہے۔ اجلاس کے لیے دیگر درخواست پر اسرائیل کو رفح پر اپنی فوجی حملے فوری بند کرنے کا حکم۔ بیجنگ چین کے صدر شی جن پنگ اور مصری ہم منصب کے درمیان ملاقات، دو طرفہ تعلقات اور خاص صورتحال پر بات چیت۔ غزہ میں جاری جنگ انتہائی سنگین معاملہ ہے۔ چین کے نزدیک فوری اور ترجیحی کام غزہ میں جنگ بندی ہے تاکہ مزید آسانی بحران کو روکا جا سکے۔ صدر شی جن پنگ مقبوضہ کشمیر میں مسلمانوں کے خلاف انتہا پسند مودی حکومت کا نیا وار۔ 2019 میں آرٹیکل 370 کی منسوخی کے بعد انتہا پسند مودی مقبوضہ کشمیر میں آبادی کا تناسب کو تبدیل کرنے کی کوششوں میں مصروف ہے۔ ہیلے بہانوں سے مسلمانوں کی سرکاری نوکریوں پر بھی پابندیاں۔